جی السلام علیکم ناظرین، تنویر مفتی من کی دنیا کے ساتھ ایک بار پھر آج ہم ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں بچے کی تربیت و پرورش پہ۔ میرے بہت سارے جاننے والوں نے لکھا بھی کہ یہ ایک شاید وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جو ہے نا کہ بچے کی تربیت و پرورش کیسے کی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ واقعی ایک خاصی اہم چیز ہے جس کو نفسیاتی نقطہ نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ بچے کی جو تربیت کے جو اس کی زندگی کے اوائل سال جو ہوتے ہیں وہ خاصے اہم ہوتے ہیں۔ وہ ہم نے کلینکل مطلب جب میں تھراپی وغیرہ میں جاتا ہوں تو اس میں بھی جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ فلانی چیز جو ہے، یہ فلانا مسئلہ جو ہے، یہ اس کی کہاں پہ کیا بنیاد پڑ سکے۔ اس کا کوئی حتمی تو وہ نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ انسان جو ہے وہ اس کو لیبارٹری میں نہیں ٹیسٹ کیا جا سکتا۔ اس کو کسی خون کے نمونے سے یا کسی ایکس رے کی مشین سے ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا وہ بعض دفعہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، اور بلکہ اکثر ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ درست ثابت نہیں ہوتی۔ تو بچے کی پرورش جو ہے اس میں تو ہم ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر آگے کے جو کئی پروگرام ہیں وہ میں اسی ضمن میں ہی کروں گا۔ تو اس کی جو ابتدا ہے جو میں یہاں آج کر رہا ہوں، یہ ان میں سے بہت ساری باتیں مجھے یاد ہے کہ میں نے شروع کے جو ویلاگ ہیں ان میں بھی کی ہیں، لیکن ان کو کیونکہ ان کو کچھ سال گزر گئے ہیں تو جو ہے نا ان کو رپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ نئے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بھی اس کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ جو ہے کہ یہ جو ہیں یہ خاصی اہم چیزیں ہیں، اہم باتیں ہیں جن کو غور کرنا اور جن کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا شروع کرتے ہیں اس سے کہ جو ہے پرورش اور تربیت یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ پرورش جو ہے وہ تو اس کی بچے کی جو ضروریات ہیں ان کو پورے کرنے کو جو ہے اس کو پرورش کہا جاتا ہے۔ جانور، چرند پرند سارے جو ہیں وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، مطلب ان کو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ اگر پرندہ لے لیں تو وہ اگر انڈے سے باہر آ گئے ہیں تو وہ ماں اور باپ وہ جو اڑ کے جاتے ہیں اور آ کے ان کو لا کے چوگا یا جو کچھ بھی ان کو ملتا ہے وہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، یہ اس کو پرورش کہتے ہیں۔ یعنی جو بچوں کی جو جسمانی ضروریات ہیں، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کیا ہوتی ہیں؟ یہی ہوتی ہیں کہ اس کو کھانا مل جائے یا پینے کو دودھ جو ہے وہ مل جائے، اس کو نیند مل جائے، اور بس۔ تو یہ اس کو پرورش کہتے ہیں۔ لہٰذا پرورش کے ضمن سے اگر دیکھا جائے یا سوچا جائے تو انسان میں اور چرند پرند میں کوئی فرق نہیں ہے، مطلب وہ سارے ہی اپنے آپ جانوروں کی جو فلمیں دیکھ لیں، اس میں بھی جانور بھی جو ہے خصوصاً ماں جو ہے وہ بچوں کو ایک مخصوص مدت تک اپنے ساتھ رکھتی ہے، ان کو کھانا کھلاتی ہے، ان کو جو کچھ بھی شکار کرتی ہے ان کو لا کے کھلاتی ہے، تو اس کو پرورش کہتے ہیں۔ اب آگے جی تربیت کہ ان کو سکھانا پڑتا ہے کچھ چیزوں کو۔ اب انسان کا بچہ جو ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ اگر سوچا جائے تو تقریباً ٹوٹلی آزاد پیدا کیا گیا۔ آزاد پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بھی جو ہے نا وہ لرن کیا ہوا پیدا نہیں ہوتا، اس کو اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اس کو
سکھانا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے، اس کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے. جس کی مثال جو یہ میں پہلے دے چکا ہوں، وہ چڑیا کا بچہ جو ہے وہ چند گھنٹے بعد اور وہ چند دنوں بعد وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے. بطخ کا یا بچہ جو ہے وہ چند گھنٹے بعد جو ہے وہ جا کے تو وہ پانی میں وہ تیرنا شروع. اب وہ بطخ کے بچے نے کوئی سوئمنگ کورس نہیں کیا ہوا، چڑیا کے بچے نے کوئی فلائنگ کورس نہیں کیا ہوا، وہ یہ لے کے پیدا ہوتے ہیں، اور لہٰذا ان کو اس میں ٹریننگ دینے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی یا ان کی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ قدرت کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ قدرت کی طرف سے. لیکن مسلمان کو، میں مسلمان سوری کہہ رہا ہوں، انسان کو قطعی طور پہ آزاد پیدا کیا گیا. آزاد کا مطلب ہے اس کو جینیٹکلی تو اس کے ہیں نئے نقش جو ہیں وہ کچھ ماں سے مل جائیں گے، کچھ باپ سے مل جائیں گے، کچھ، لیکن وہ کچھ لے کے نہیں پیدا ہوا یہاں پر وہ جو ہے نا. لہٰذا اس حال سے بچہ جو ہے، انسانی بچہ جو وہ بالکل سچا مطلب ہے، اس کو جھوٹ کا نہیں پتہ، اس کو مکر و فریب کا نہیں پتہ، اس کو فراڈ کا نہیں پتہ، اس کو کسی چیز کا نہیں پتہ. یہ چیزیں انفارچونیٹلی ہم ہی سکھاتے ہیں ان کو، ہم ہی بتاتے ہیں جھوٹ کیسے بولنا ہے، مکر کیسے کرنا ہے، فریب کیسے کرنا ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم ان کے سامنے یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سیکھ جاتے ہیں. اچھا جی، ماں اور باپ میں جھگڑا ہو گیا تو باپ نے جو اٹھا کے تو ماں کو 2-4 تھپڑ مار دیے، ماں ایک طرف بیٹھ کے رونا شروع ہو گیا. وہ چھوٹا بچہ جو وہ دیکھ رہا ہے تو وہ لرن کر دے گا، ہاں یہ ایسے ہوتا ہے. مطلب ہے کہ جو ہے نا میری بات نہ مانی جائے یا کچھ نہ کیا جائے تو اٹھو 2 تھپڑ مار دو. اور وہ پھر وہ اس کو رپیٹ کرتے ہیں. پھر رپیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی لرننگ یہ ہو جاتی ہے. اب یہ تربیت میں آ گیا نا، آپ نے تو نہیں یہ ڈالا لیکن انہوں نے تو دیکھا نا. جھوٹ آپ نے بولنے شروع کر دیے، انہوں نے بھی سیکھ لیا جھوٹ کیسے بولتے ہیں. فریب آپ نے کرنے شروع کیا، انہوں نے بھی سیکھ لیا فریب کیسے کرنا ہے. دھوکہ آپ نے کیا، انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ اس کو تربیت کہتے ہیں. جب آپ کے لہٰذا اگر اس پرسپیکٹو سے سوچا جائے یا دیکھا جائے تو کوئی بچہ جو ہے وہ نہ وہ کریمنل ہوتا ہے، نہ وہ کوئی نفسیاتی طور پہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی مکر فریب یا کوئی بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں جن کا وجود ہے وہ ان سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. ہم سکھاتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں. بچہ کو مجرم بنتا ہے تو وہ مجرم وہ ماں کے پیٹ سے تو پیدا نہیں ہوا. اب اس کو نفسیاتی مسائل آ گئے ہیں یا وہ نفسیاتی طور پہ بیمار ہو گیا یا جو کچھ بھی ہو گیا، وہ انفارچونیٹلی ہمارا. اور یہ اب بچے کا جو پہلا تربیت کا سکول ہے وہ جو کہا جاتا ہے ماں کی گود، وہ یہ، لیکن صرف یہ ماں کی گود تک نہیں ہے، گھر میں سارے جو موجود ہیں. ماں کا رول ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں باپ، بہن، بھائی اور وہ سارے جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کی شخصیت کی عمارت کی بنیادیں کیسے رکھنی ہیں اور کہاں رکھنی ہیں. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اور بہت سارے دوسرے ملکوں میں بھی جو ہے نا وہ اس کی پرواہ کی نہیں جاتی. اور پھر وہ جب بچہ یا بچی بڑے ہو کر جب وہ بلوغت میں یا شعور میں آنا شروع کرتے ہیں تو وہ جب اپنے وہ پرزن دکھانا شروع کرتے ہیں تو اس وقت پھر ہمیں پریشانیاں ہو جاتی ہیں. وہ پھر ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں جی غلط سوسائٹی میں بیٹھ گیا جی، چلا گیا، مطلب برے دوست بنا لیے. یہ دوستوں، اس کے برے دوستوں کا سکول ہے، یہ پڑھ نہیں رہا یا یہ کر نہیں رہا، یہ جی سکول کا قصور ہے، یہ ماسٹر کا قصور ہے. وہ پھر ہم جو ہے نا وہ قصور واروں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لیکن نہیں، شاید آپ کو اپنے گھر سے، اپنے آپ سے دیکھنا ہوگا. اور اس کی
اس کی کڑیاں جا کے ملتی ہیں بچپن میں جا کے. تو جو ہے نا تو لہٰذا پرورش اور تربیت، لہذا وہ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سگمنڈ فرائڈ جو مطلب ہے جدید نفسیات کا کن بانیوں میں شامل کیا جاتا ہے، وہ تو یہی کہتا ہے کہ زندگی کے اوائل کے جو 5 6 7 سال ہیں وہ خاصے فیصلہ کن ہوتے ہیں کہ جو ہے نا اس بچے کی شخصیت کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور اس کو اوپر عمارت جو ہے وہ بعد میں کھڑی ہوتی ہے. اب اگر آپ اچھا اس میں بھی ہمارے وہاں پہ جو وہ ہمارے ملکوں میں جو ہے اکثر وہ یہ ہے جی کہ وہ جی نہیں جی دیکھو جی یہ اسکول نہیں اچھا، یہاں پہ ماسٹر یا اسکول ماسٹر ان کا کام تربیت نہیں ہے، ان کا کام علم دینا ہے. وہ جو آپ جس تربیت کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ نے، اب بچہ جب اسکول شروع کرتا ہے وہ 5 6 7 سال کا تو ہوتا ہے، تو وہ 5 6 7 سال میں جو ہوا ہے جو اس کی زندگی کا سب سے اہم وقت تھا، اس میں جو آپ نے بنیادیں رکھی ہیں وہ تو ماں باپ اور گھر والوں نے رکھی ہیں. لہٰذا اسکول کو مورد الزام ٹھہرانا قطعی طور پہ درست نہیں ہوتا، اور وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے بیسیکلی نہیں ہوتے. وہ ٹیک کیئر کرنے کے لیے ضرور ہوتے ہیں، اگر نرسری میں ہے تو وہ ٹیک کیئر کریں گے کہ اس کا، لیکن وہ تربیت تو آپ نے دینی ہے. تو لہٰذا یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور فرائڈ جو ہے اس پہ بہت ایمفسس کرتا ہے. وہ اس کے بقول اس کے پہلے 5 6 7 سال جو ہیں وہ زندگی کے انتہائی اہم سال ہوتے ہیں جس میں بچے کی جو شخصیت کی بنیادیں پڑ جاتی ہیں. وہ وہیں سے آگے اگر اس میں جھوٹ اور وہ مکاری اور فریب اور وہ منشیات اور الکوہل اور کریمنلٹی اور وہ سارا کچھ جو آ جاتا ہے تو اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ یہ بچہ یا بچی کن راستوں سے گزری ہے، اس کے کیا ایکسپیرینس ہیں اس کے. تو کلینکل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ واضح ہو جاتا ہے اور وہ نظر آ جاتا ہے کہ وہ ان کے گھروں میں جو ہے مسائل و مصائب ہے. یہ میرا یہ سب کہنے کا مقصد والدین کو یا گھر والوں کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ دیدہ و دانستہ نہیں یہ کر رہے ہوتے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں یا ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ یا جو کچھ بھی ہے جو بھی رینگ رہا ہے، جو سب کچھ دیکھ، جو بھی شاید بول بھی نہیں سکتا لیکن وہ آبزرو تو کر رہا ہے سارا کچھ، وہ دیکھ تو رہا ہے سارا کچھ، اور وہ رجسٹرڈ بھی ہو رہی ہے، وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے سارا کچھ. تو ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی بات جہاں چھوٹے بچے کو وہ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس کے یہاں پہ 1000 انٹائن لگے ہوتے ہیں. وہ آپ کو نہ بھی دیکھ رہا ہو نا، کرول کر رہا ہو، دائیں بائیں کر رہا ہو، تو وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. ماں باپ کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، جو جھگڑا ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اس میں. تو لہٰذا اس کو اگر اس پرسپیکٹیو سے دیکھے تو جو ہے نا اب بچے کی جو یہ تربیت ہے، پرورش تو ڈیفینیٹلی آپ نے کرنی ہے، اس کو جتنا بھی ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو کھانا وقت پر ملے یا دودھ جو ہے اس کو ملے، اور اس کا مطلب ہے اور اس کی جو ضروریات ہیں زندگی کی وہ پوری ہوں، اس کو پیار ملے، اس کو دلاسا ملے، اس کو سارا کچھ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. وہ تو پرورش میں تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں ہے. لیکن تربیت، تب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب اگر میری اپنی تربیت ہی ٹھیک نہیں ہوئی اور میں ہی بہت سارے ٹراما اور مختلف مسائل سے اس سے گزرا ہوں، تو یہ خاصا مشکل ہو جائے گا کہ میں اپنے بچوں کو وہی کچھ دے سکوں. اس کے لیے یہیں پہ آ کے پھر تھراپی کی ضرورت ہے کہ نہیں، میں یہ میرے ساتھ غلط ہوا تھا، میرے باپ نے میرے ساتھ غلط کیا تھا جس سے میں نہیں. اور اس میں کوئی اس میں نہیں ہے کہ اس میں ہم وہ بعض دفعہ مذہبی فیکٹر ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ماں باپ جو ہیں وہ بس وہ کوئی خدائی حکم ہے اور ان کے، نہیں،
ایسی کوئی چیز قرآن میں نہیں لکھی ہوئی کہ آپ جو ہے ان کی اطاعت کریں. وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور جب وہ غلط ہوں گے تو آپ کو ان کو غلط کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا نہیں اگری کرتے، اس کو ان کو کہہ سکتے ہیں. ان کے وہ باادب اور ان کی جگہ، ان کی رسپیکٹ کی جگہ دیتے ہوئے بھی آپ ان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ میں اگری نہیں کرتا. دوسری یہ کہ وقت بدلتا جاتا ہے. مطلب ہے وقت، جب میں بچہ تھا تو اس وقت کچھ اور دور تھا، کچھ اور رکھتا تھا. اب جب میں بالغ اور بڑا ہو گیا ہوں اور میرے اپنے بچے ہو گئے تو اب دور کچھ اور ہو چکا ہوا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں جی میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا تھا تو میں نے اس کو ایسے ہی اپنے بچوں کو ٹریٹ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. نہیں، اس کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے. میرے ماں باپ کی تربیت 70 یا 80 کی دہائی میں تھی تو یہ 40-50 سال زمانہ آگے گزر گیا. آج کا دور کچھ اور ہے، لہٰذا اس دور کے مطابق ان کی تربیت کیسے کی جانی چاہیے اس کا مجھے شعور اور علم ہونا چاہیے، اور مجھے وہی تربیت اپنے بچوں کی کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک سٹیبل اور جو ہے ایک اچھی شخصیت بن سکے. لہٰذا جی اس کے اوپر آگے ایک سلسلہ چلاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں اسی کے ساتھ ہی کنیکٹڈ. تھینک یو. اللہ حافظ.